جناب زہرا سلام اللہ علیہا جب بستر پر سونے کے لیے آپ تشریف لے جا رہی تھی تو اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی سونے سے پہلے 4 اعمال انجام دو، پھر اس کے بعد سو جانا۔ پہلا عمل یہ ہے کہ تمام انبیاء الہی 1,24,000 انبیاء کو اپنے لیے قیامت کے دن شفیع قرار دو، پھر سو جاؤ۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ تمام مومنین و مومنات جو حضرت آدم سے لے کر خاتم سے قیامت تک کے جتنے بھی مومنین و مومنات ہیں، ان تمام مومنین و مومنات کو اپنے لیے شفیع قرار دو، پھر سو جانا۔ تیسرا عمل ایک حج اور ایک عمرہ بجا لانا، پھر سو جائیں۔ اور چوتھا عمل ختم قرآن۔ تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرمانے لگے، بابا یہ اتنے مختصر وقفے میں یہ اتنا سارا عمل کیسے ممکن ہے؟ تو یہ آپ اور ہمیں سمجھانا چاہتی تھی جناب زہرا سلام اللہ علیہا۔ تو یہ ہم گنہگاروں کے لیے ہے، ورنہ تو جناب سیدہ خود شفیعہ روز جزا ہے، ان کے لیے شفاعت کرنے والوں کی اور کیا ضرورت، یعنی ان کی شفاعت سے انشاءاللہ ہم سب جنت جائیں گے، تو ان کے لیے تو کوئی شفاعت کرنے والے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن انہی کے ذریعے آپ اور ہمیں جو ہے رسول خدا یہ درس دے رہے ہیں کہ سونے سے پہلے تمام انبیاء کو کس طرح الحمدللہ آپ اور ہم ہر روز کئی بار صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ اگر آپ نے یہ صلوات پڑھی، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی اگر آپ اور ہمیں، کیونکہ یہ عربی میں ہے تو سمجھ میں نہیں آتا، تو خیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد تک تو ہم ہر روز پڑھتے ہیں کہ خدایا تو محمد و آل محمد پر اپنا سلام و درود نازل فرما، یا ہمارا سلام محمد و آل محمد پر ہو۔ یہ اس کے بعد وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین، محمد و آل محمد کے علاوہ باقی تمام انبیاء و مرسلین پر بھی آپ کا اور ہمارا سلام و درود ہو۔ تو یہ دعا ہے ہماری طرف سے انبیاء الہی کے لیے۔ تو روایت ہے کہ قیامت کے دن آپ کے اور ہمارے نامہ اعمال میں برے اعمال زیادہ ہو، نیک اعمال کم ہو، اور ہمیں جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جا رہے ہوں گے، اس وقت انبیاء الہی شفاعت فرمائیں گے، پروردگار یہ جب تک زندہ رہے اس وقت تک یہ ہمارے اوپر سلام و درود بھیجتا رہا، آج اس کے حق میں ہماری شفاعت قبول کرے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء الہی کے شفاعت ہمارے حق میں قبول فرمائیں گے اور ہمیں واپس بلائیں گے۔ اسی طرح مومنین و مومنات کو کس طرح؟ مومنین و مومنات کو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، دعا مانگنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ ایک دفعہ انسان ہر دعا ایک دعا ہم زبان پر لاتے ہیں، ایک دفعہ جیسے کوڈ ورڈ ہے، کلی دعا ہے کہ اس میں ساری دعائیں جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں۔ ابھی آپ اور ہم مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے عزیز و اقربا کے لیے، اور اسی طرح اپنے رشتہ داروں کے لیے، ان سب کے لیے ہم نام لے لے کر دعا کرتے ہیں، اس میں تو ٹائم بہت لگتا ہے۔ لیکن ایک دفعہ آپ نے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات کہا تو اس میں سارے مومنین و مومنات آ گئے۔ تو ابھی آپ نے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات جب آپ نے یہ دعا مانگی، سمجھ لیں یعنی حضرت آدم سے لے کے تا قیامت تک آنے والے مومنین و مومنات کے لیے آپ نے دعا کی۔ یہ کوڈ ورڈ ہے، بس ایک جملے میں آپ نے سارے مومنین کے لیے دعا کی۔ اسی طرح اللہم اخرجنی من کل سوء اخرجت منہ محمد وآل محمد، یا اللہم ادخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمد وآل محمد۔ یہ بھی ایک کلی دعا ہے، خدایا جو خیر اور بھلائی تو نے محمد وآل محمد کے لیے عطا کیے وہی ہمیں بھی عطا کر، یا جن چیزوں سے، جن برائیوں سے انہیں تو نے محفوظ رکھا ہمیں بھی ان برائیوں سے دور رکھ۔ تو یہ ایک کلی دعا ہے، لیکن اس کلی دعا میں تمام نیکیاں اور تمام دعائیں جو ہے وہ شامل ہیں۔ تو اسی طرح آپ نے فرمایا دعا کہ اگر آپ نے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، تو سارے مومنین و مومنات قیامت کے دن ہمارے لیے شفاعت کریں گے، کہیں گے پروردگار یہ جب تک زندہ رہا اس وقت تک ہم پر جو ہے یہ ہمارے لیے طلب مغفرت کرتے رہے، آج ان کے حق میں ہماری شفاعت قبول کر۔ تو اس وقت آپ کے لیے اور میرے لیے پروردگار عالم جو ہے مومنین کی شفاعت قبول فرمائیں گے۔ یہ 2 عمل ہو گئے۔ تیسرا عمل ایک حج اور ایک عمرہ بجا لانے کا، وہ یہ تھا کہ تسبیحات 4 جو آپ تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھتے ہیں ہر روز، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 3 مرتبہ پڑھیں یا 1 مرتبہ پڑھیں تو اس کا ثواب یہ کہ ایک حج اور ایک عمرہ بجا لانے کا ثواب۔ اور چوتھا عمل ختم قرآن کا جو آپ بار بار سنتے آ رہے ہیں کہ 3 مرتبہ اگر کسی نے سورہ اخلاص پڑھ لی، سورہ قل هو اللہ پڑھ لی، تو پورا قرآن مجید مکمل کرنے کا ثواب اسے عطا کرتا ہے۔ بس اس مختصر واقعے میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ دوسرا عمل اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تیسرا عمل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
اور چوتھا عمل 3 مرتبہ سورہ اخلاص. تو انہی کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مختصر وقت میں، شاید 1 منٹ سے بھی زیادہ وقت نہ لگے، لیکن اس کا ثواب اتنا کہ آپ اور ہم گن نہیں سکتے.